نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج محبت کا روحانی عمل، قرآنی عمل، بہت خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجئے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، مسنون دعائیں، مسنون اعمال، حفاظت ایمان کے وظائف، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات جو ترتیب کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں روحانی کلینک پیش کر رہا ہے، آپ کو موصول ہوتے رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اچھائی کو پھیلانا تبلیغ اسلام ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی وجہ سے شاید کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس کی زندگی بن جائے، اس کا دکھ دور ہو۔ آپ کو کل قیامت کے دن غیر معمولی اجر ملے گا جو آپ کے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، ہمیں کمنٹ کیجئے۔ بذریعہ ای میل جو سوال کیا جاتا ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہو یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہو، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہے تو آپ ہم سے دنیا کے کسی بھی کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس پر چھم چھم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے قرب اور اس کی محبت کو پانے کا بہترین واسطہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے سامعین، قرآن کریم کو سنوار کے، نکھار کے پڑھا کیجئے۔ خوبصورت کر کے جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سامعین، آج کا وظیفہ شاید نہ آپ نے کبھی کہیں پڑھا ہوگا، نہ کسی سے کبھی سنا ہوگا۔ سامعین، ناظرین، قارئین، آپ کی توجہ کے پیش نظر آج ایک اہم راز کا انکشاف کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 39 سورۃ طٰہٰ، پارہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ، محبت کا وظیفہ، مختلف عاملین، مختلف کتب والے دیتے تو ہیں، مگر اصل راز چھپا جاتے ہیں جو آج کی ویڈیو میں کھول رہا ہوں، اس راز کا میں انکشاف کر رہا ہوں۔ طریقہ کار بالکل آسان ہے۔ طریقہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ کسی کاغذ کے اوپر لکھیں، اس کے بعد نیچے مطلوب کا نام لکھیں، اس کی ماں کا نام لکھیں، پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھیں۔ یہ تعویذ آپ نے چاند کی پہلی جمعرات کو بنانا ہے۔ تعویذ بنا کر بعد نماز عشاء، پہلی جمعرات کو، چاند کی پہلی جمعرات کو بعد نماز عشاء 313 مرتبہ یہ تعویذ سامنے رکھ کے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ 21 دن تک آپ پڑھیں، ہر روز یہ تعویذ سامنے رکھنا ہے۔ 21 دن کے بعد یہ تعویذ موم جامع کر کے آپ گلے میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ پہلی دفعہ ہی یہ عمل کرنے کی وجہ سے مطلوب بے قرار آپ کی محبت میں پاگل ہو کر، مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے گا۔ پھر بھی اگر اثر نہ ہو تو آپ ایسا کریں، دوسرے مہینے چاند کی پہلی جمعرات کو یہی تعویذ بنائیں، آیت مبارکہ لکھیں، اس کے بعد مطلوب کا نام، مطلوب کی ماں کا نام، پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام۔ پہلی جمعرات کو یہ تعویذ بنائیں، بعد نماز عشاء 700 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کریں۔ پہلے مہینے آپ نے 313 مرتبہ پڑھی، دوسرے مہینے 700 مرتبہ، آیت مبارکہ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ 21 دن تک کریں۔ پہلا تعویذ دھو ڈالیں، دوسرا تعویذ جو بنایا ہے وہ آپ سامنے رکھنا ہے۔ 21 دن تک کریں، اس کے بعد موم جامع کر کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات پر، محبوب مطیع و فرما بردار ہو کے آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر بھی اگر اثر نہ ہو، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ تیسری مرتبہ عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو آپ نے تیسری مرتبہ جو تعویذ لکھنا ہے اس پر جو عمل کرنا ہے، تعداد آیت مبارکہ کی 1100 مرتبہ کر دینی ہے۔
ہر روز 1100 مرتبہ تعویذ کو سامنے رکھ کے یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے چاند کی پہلی جمعرات سے. پہلے طریقہ کار کے مطابق آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے. انشاءاللہ تیسری مرتبہ عمل کرنے کی ضرورت پہلی بات تو یہ ہے کہ پیش نہیں آئے گی، ورنہ انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ آپ کا فرمانبردار ہو جائے گا. عاملین اکثر و بیشتر یہ آیت مبارکہ پیش تو کرتے ہیں، اس کا وظیفہ دیتے تو ہے، لیکن اصل راز چھپا جاتے ہیں. وجہ یہ کہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ عمل سینہ بسینہ مجھے دیا گیا ہے اساتذہ کی طرف سے. آپ کی کمزوریوں کی پیش نظر اور آپ کی ڈیمانڈ کی پیش نظر آج میں یہ راز کھول رہا ہوں. آپ کو طریقہ کار انشاءاللہ ویڈیو میں دکھا دیا جائے گا. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، قارئین، سامعین، آپ نے یہ وظیفہ غلط استعمال نہیں کرنا. خدا را نہ اپنا وقت ضائع کیجئے، نہ گناہگار بنیے اور نہ شریعت کی خلاف کوئی کام کیجئے. اگر غلط استعمال کریں گے تو نقصان بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، شرعاً آپ قصوروار ہوں گے. میں ذمہ داری سے بری ہوں. اکثر عاملین اس لیے پیش نہیں کرتے، اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ جائز رشتوں کے درمیان جو دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ ان کو دور کر دے اور ان کو آپس میں شیر و شکر کر دے. میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.